بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پرانے وقتوں کی بات ہے کہ ایک بادشاہ تھا جس کا کوئی بیٹا نہیں تھا، اس لیے وہ ہر وقت پریشان رہتا تھا۔ جب بادشاہ بوڑھا ہو گیا تو اسے یہ فکر ستانے لگی کہ اس کے مرنے کے بعد اس کے تخت و تاج کا وارث کون ہوگا۔ وہ اپنی بیوی سے بہت زیادہ محبت کرتا تھا، لہٰذا اس کے جیتے جی دوسری شادی بھی نہیں کرنا چاہتا تھا۔ کافی سوچ بچار کے بعد ایک دن اس نے اپنے ملک میں اعلان کر دیا کہ وہ ایک بچے کو گود لینا چاہتا ہے جو بعد میں اس کے تخت و تاج کا وارث ہوگا۔ بچے کا انتخاب کرنے کے لیے یہ طریقہ بنایا گیا کہ تمام ملک میں سے کچھ بچے منتخب کیے جائیں گے اور ہر بچے کو اگانے کے لیے ایک بیج دیا جائے گا۔ جس بچے کے پودے پر سب سے خوبصورت پھول کھلے گا وہ بادشاہ کا وارث بنا دیا جائے گا۔ سونگچن نامی ایک لڑکا تھا، اس نے بھی بادشاہ سے ایک بیج لیا اور اپنے گھر آ کر ایک گملے میں بو دیا۔ وہ ہر روز اسے پانی دیا کرتا تھا، اسے امید تھی کہ اس کے پودے پر سب سے زیادہ خوبصورت پھول کھلے گا۔ دن گزرتے گئے مگر سونگچن کے گملے میں سے کوئی پودا بھی نہ نکلا۔ سونگچن کو بڑی فکر تھی، اس نے ایک اور گملہ خریدا اور اس میں بھی مٹی ڈال کر بیج کو دوبارہ احتیاط سے لگا دیا، مگر 2 مہینے گزر جانے کے باوجود بھی گملے میں سے کوئی پودا نہ نکلا۔ خیر کچھ وقت گزرنے کے بعد پھولوں کی نمائش کا دن آ پہنچا اور سارے ملک کے بچے شاہی محل میں جمع ہو گئے۔ ہر ایک اپنے ہاتھوں میں ایک گملہ لیے ہوئے تھا اور گملوں میں رنگ برنگے پھول کھلے ہوئے تھے، وہ واقعی بڑے خوبصورت لگ رہے تھے۔ بادشاہ پھول دیکھنے بچوں کے پاس آیا، وہ ہر ایک خوبصورت پھول کو دیکھتا رہا مگر اسے کوئی پسند نہیں آ رہا تھا۔ چلتے چلتے اچانک اس کی نظر سونگچن پر پڑی جو ایک خالی گملہ لیے سر جھکائے کھڑا تھا۔ سونگچن کے پاس جا کر بادشاہ رک گیا اور اس سے پوچھنے لگا کہ تم خالی گملہ کیوں لے کر آئے ہو؟ سونگچن نے روتے ہوئے کہا کہ میں نے بیج گملے میں ڈالا تھا اور روزانہ پانی بھی دیا کرتا تھا، مگر اس سے اب تک کوئی پودا نہیں اگا، اس لیے خالی گملہ لیے کھڑا ہوں۔ بادشاہ اس کی بات سن کر ہنس پڑا اور کہنے لگا، تم ایک سچے لڑکے ہو، مجھے اپنے تخت و تاج کے لیے تم جیسے سچے لڑکے کی تلاش تھی۔ تم ہی اس ملک کے بادشاہ بنو گے، کیونکہ میں نے سب بچوں کو جو بیج دیے تھے وہ ابلے ہوئے تھے، خراب ہو چکے تھے، اس لیے ان میں سے پودے کا اگنا ممکن نہیں تھا۔ دوسرے بچے اس لیے خوبصورت پھول اگانے میں کامیاب ہو گئے تھے کہ انہوں نے اس بیج کی جگہ اچھے بیج بوئے تھے، مگر سونگچن نے یہ غلط حرکت نہیں کی تھی اور جھوٹ سے کام نہیں لیا تھا، لہٰذا اسے سچائی کا انعام مل گیا اور بادشاہ نے اسے اپنے تخت و تاج کا وارث بنا دیا۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ ہمیشہ سچ بولنا چاہیے، سچ بولنے سے دنیا اور آخرت دونوں میں کامیابی ملتی ہے۔ مزید اس طرح کی اچھی اچھی کہانیاں اور سبق آموز واقعات سننے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل علمی روم کو سبسکرائب لازمی کریں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔